ہم بہت خوش قسمت ہے، بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی امت میں پیدا کیا ہے کہ جس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں۔ ہم ایک ایسی امت میں ہیں کہ جس میں آنے کے لیے وقت کے نبیوں نے دعائیں مانگی ہے۔ ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی، ہم نے کوئی عرض نہیں کی، اللہ نے ہمیں اتنی عظیم امت میں پیدا کیا ہے۔ بن مانگے اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ جو چیز مفت میں ملے نا اس کی قدر نہیں ہوتی، جو چیز مفت میں ملے نا اس کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ اکثر دیکھا گیا ہے باپ کی ساری زندگی کی محنت، اس کی کمائی بیٹے جو ہے نا وہ کچھ مہینوں میں اڑا دیتے ہیں، کیونکہ پسینہ جو بہا ہے وہ باپ کا ہے، محنت، مزدوری، مشقت، دن رات کی جو نیند ہے وہ قربان کرنا یہ باپ کی طرف سے تھا، اس لیے اولاد کو اس مال کی قدر نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم نے آنکھ کھولی ہے تو ایک مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی، ماں نے لوری اللہ اللہ کی سنائی ہے، ہماری تو پہلے دن سے ہی کان میں اللہ کے نام کی صدا، اللہ کے نام کی آواز ہمارے کانوں میں گونجی ہے۔ ہم نے ایمان اس انداز میں قبول کیا ہے کہ باپ مسلمان، ماں مسلمان، دادا دادی، نانا نانی، پورا خاندان مسلمان، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہم نے ایمان کی خاطر کوئی گالیاں، پتھر، تانے نہیں سنے ہیں، ہم نے پتھر نہیں کھائے ہیں۔ ایمان کی خاطر ہم نے کوئی قربانی پیش نہیں کی ہے۔ ایمان کی قدر ان لوگوں سے پوچھی جائے کہ جنہوں نے ایمان کی خاطر جان کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، جنہوں نے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر رشتہ داریوں کی قربانی دی ہے، جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے یہی نعرہ بلند کیا کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، جنہوں نے حضور کے نام پر، اللہ کے نام پر، دین اسلام کے نام پر، قرآن کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت سمیہ سے پوچھے، اسلام کے لیے پہلی قربانی عورت نے دی ہے۔ اسلام کے لیے جو سب سے پہلے شہید کیا گیا ہے وہ کسے؟ وہ ایک عورت کو شہید کیا گیا، حضرت عمار کی والدہ ہے۔ حضرت عمار کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ حضرت سمیہ اور ان کے والد حضرت یاسر کو شہید کیا گیا ہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کی قدر کیا ہے ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ جن کو صرف اس لیے ٹارچر کیا جاتا تھا، اذیت دی جاتی تھی کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، روز آخرت پر ایمان یہ قبول کیا، تو پھر گرمی کا ماحول ہے، عرب کی وہ گرمی کہ جسے ہم جیسے لوگ برداشت نہ کر پائے، عرب کی وہ گرمی کہ آج بھی کوئی حج اور عمرے پہ جائے تو ایسی والے کمروں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اچھے ہوٹل کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اتنی آسائشیں، اتنا کچھ ملا ہے، پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر کمرہ تھوڑا سا بھی ہمیں یا ہوٹل ہمیں کوئی ایسی جگہ ملے جہاں سے ذرا فاصلے پر وہ دور جانا پڑے تو ہم گلے شکوے کرتے ہیں۔ حج پہ جاتے ہیں تو ہمارا یہی حال ہوتا ہے، گلا شکوہ زبان پر۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں؟ ہم تو 5 سٹار ہوٹل میں رہ کر بھی، اچھی خوبصورت قالینوں پر چل کر بھی ہم گلے شکوے کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام قبول کیا، اللہ کو راضی کیا، انہوں نے اس ماحول میں بھی کہ چاروں طرف دشمن ہوتے تھے، اللہ کا نام پھر بھی نہیں چھوڑا۔ وہ مٹی پر، ریت کے ذرات پر، گرم ماحول میں ان کو لٹایا جاتا، بڑے بڑے پتھر ان کے سینوں پہ رکھے جاتے، لیکن ان کی زبانوں پہ پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک کی صفات، اللہ وحدہ لا شریک کے نام کو بلند کرنا، تکبیر ان کی زبانوں پر تھا۔ ایمان کی قدر ان لوگوں کو تھی، بلال حبشی کو، صہیب رومی کو، سلمان فارسی کو، حضرت خباب کو، ان لوگوں کو ایمان کی محبت تھی ان کے سینوں میں، اور ان لوگوں نے ایمان کی قدر کی ہے۔